السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی نصیحت کا موضوع ہے نماز فجر کے بعض فوائد۔ پانچوں نمازوں میں سے سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ضعیف الایمان شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بلکہ منافقین پر تو اس کی ادائیگی بے حد مشکل ہے، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو اگر نہیں پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری نمازوں کے اوقات میں آدمی بیدار ہوتا ہے، اس لیے دیگر نمازوں کا پڑھنا اتنا دشوار گزار نہیں ہے جتنا فجر کی نماز، چونکہ یہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے اور اللہ کے پیارے ہی اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو چھوڑ کر کے الصلاۃ خیر من النوم پر لبیک کہتے ہیں۔ آج کی نصیحت کے اندر چند بشارتیں، چند فضائل نماز فجر کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ سب سے پہلی بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ بروز قیامت انہیں مکمل نور اور روشنی کی خوشخبری دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، یعنی نماز فجر کی ادائیگی کرنا بروز قیامت مکمل نور اور روشنی کا سبب ہوگا۔ دوسری بشارت اور فضیلت، فجر کی سنت مؤکدہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب مل کر کے فجر کی دو سنت کا سودا نہیں کر سکتی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رکعتین من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہیں۔ تیسری بشارت اور خوشخبری، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کی ادائیگی کرنا جہنم سے نجات کا اہم ترین سبب ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا
جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے. طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کا جو اہتمام کرے. گویا کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، فجر کی نماز کی پابندی کرنا، جہاں جنت میں داخلے کا اہم ترین سبب ہے، وہیں پر جہنم سے نجات کا اور جہنم سے بچنے کا اہم ترین سبب ہے. اسی طریقے سے نماز فجر کی ادائیگی پیارے رب ذوالجلال کی دیدار کا اہم ترین سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح سے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی. یعنی رب ذوالجلال جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے رب ذوالجلال کا تم دیدار کرو گے. یا آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں پروردگار کے دیدار میں مطلق شبہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر تم سے سورج کی طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، جہاں دیگر فضائل ہیں انہی میں سے ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کرنے والا اپنے پیارے پاک پروردگار کا دیدار کرے گا، اور دیدار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے پوری رات تہجد کا ثواب ملتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی. اللہ اکبر. 2 رکعت میرے بھائیو، 2 رکعت فجر کی 2 رکعت کی ادائیگی کر کے بندہ کس طریقے سے اللہ کے فضل اور انعام کو حاصل کرتا ہے، گویا کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی. اسی طریقے سے فرشتوں کی دعائے مغفرت حاصل کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طریقے سے فجر کی ادائیگی کے فضائل کے سلسلے میں ایک اہم ترین فضیلت اور پیارا فائدہ یہ ہے کہ فجر کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ طلوع آفتاب تک ذکر کرنے والے کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس سے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا. یعنی فجر کی نماز ادا کیا اور طلوع آفتاب تک بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور طلوع آفتاب کے 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت ادا کر لیا تو اللہ رب العالمین مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے. اسی طریقے سے نماز فجر کی ادائیگی کرنے والا ہر قسم کے آفات اور مصائب سے بچ کر کے پروردگار کے حفظ و امان میں زندگی گزارتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جس شخص نے نماز فجر ادا کی تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے.
تو یہ میرے بھائیوں چند فضائل ہیں نماز فجر کی ادائیگی کرنے کا، نماز فجر کی پابندی کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ نماز فجر رزق میں برکت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے پروردگار میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ نماز فجر کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔